بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو استعارہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج میں آپ کو ارکان استعارہ سمجھاؤں گا۔ بیٹا ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے اور ہر کتاب میں 3 ہی لکھی ہوئی ہے اور کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کمی یا بیشی کی ہوئی ہو، 3 ہی تعداد ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ مستعار لہو، مستعار منہو اور وجہ جامع۔ عزیز طلباء، ایک بات آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے طلباء ان کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ارکان کے بارے میں، تو میں ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں، توجہ سے سن لیجیے گا۔ مستعار لہو، مستعار منہو، وجہ جامع۔ اور جو غلط پروننسیشن ہے، غلط لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ مستعار لا، مستعار منہ، وجہ جامع۔ یہ اکثر طلبہ بھی پڑھتے اور اساتذہ بھی بول دیتے، جو کہ صریحاً غلط ہے۔ اچھا بیٹے، پہلا رکن جو مستعار لہو ہے کیا ہے؟ جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے گا ہم اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ مستعار منہو، جس چیز سے استعارہ لیا جائے گا اسے مستعار منہو کہتے ہیں۔ اب جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ ہی 2 میجر چیزیں تھیں جن کے بغیر تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی، اسی طرح استعارہ میں بھی 2 ارکان ایسے ہیں، مستعار لہو اور مستعار منہو، جن کے بغیر استعارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کمپلسری ہے، یہ لازم ہے۔ اس لیے جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ ہی کو ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اسی طرح استعارہ میں اس کے ارکان میں مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ کہا جائے گا۔ تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ مستعار لہو اور مستعار منہو میں مشترک جو صفت ہوگی اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے ارکان جو میں نے آپ کو سمجھا دیے اور ان کی ڈیفینیشن بتا دی۔ اب میں ان کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں ایک سادہ جملے سے، جو میں پچھلے 1-2 لیکچرز میں آپ سے شیئر کرتا چلا آیا۔ آج بھی میں وہی جملہ لکھا ہے اور میں اسی جملے سے آپ کو ارکان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ علی شیر ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے جملے میں تشبیہ ہے یا استعارہ ہے۔ جب عربی اصطلاح کی پہچان کرتے ہیں تو تشبیہ میں ارکان تشبیہ، جو تشبیہ ہے اس میں حروف تشبیہ آ رہے ہوتے ہیں، جو بڑی آسانی سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ اس جملے میں یا فقرے میں یا مصرے میں تشبیہ ہے۔ لیکن استعارہ میں ادات تشبیہ یا حروف تشبیہ استعمال نہیں ہوتے، ایک چیز کو دوسرا کوئی نام ڈائریکٹ دے دیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، جیسے یہاں پر علی شیر ہے۔ اب دیکھیے تینوں ارکان یہاں پہ کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ استعارہ کیا ہے یہاں پر؟ شیر، اور مستعار لہو کیا ہے؟ علی۔ علی کے لیے استعارہ لیا جا رہا ہے، تو ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا جس چیز کے لیے استعارہ لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں، تو اس جملے میں علی مستعار لہو ہے۔ دوسرا رکن ہے مستعار منہو، اور اس جملے میں مستعار منہو ہے شیر۔ ہم نے تعریف پڑھی تھی مستعار منہو وہ چیز جس چیز سے استعارہ لیا جائے اسے مستعار منہو کہتے ہیں، تو اس جملے میں شیر ہے۔ اب یہاں پر میں نے بات لکھی تھی طرفین استعارہ، یعنی استعارہ کے ارکان کی 2 میجر جو ارکان ہیں جن کے بغیر استعارہ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اس جملے میں 2 میجر چیزیں ہیں، علی اور شیر، جن کے بغیر استعارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کو یعنی مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ کہا جائے گا۔ جب آپشنز میں یا کثیر الانتخابی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس جملے میں طرفین استعارہ کون سے ہیں، تو ہر آپشن میں 2 الفاظ کے وہ پیئر بنا دے گا، جوڑے بنا دے گا، اور جس آپشن میں جوڑا ہوگا علی اور شیر وہ آپشن درست ہوگا، کیونکہ یہی 2 میجر چیزیں ہیں جو استعارہ میں شامل ہیں۔ وجہ جامع تیسرا رکن ہے، اور اس جملے میں یعنی مستعار لہو مستعار منہو ان دونوں میں مشترک صفت کیا تھی؟ اب وہ صفت جس صفت کی بنیاد پر استعارہ لیا گیا، علی کو شیر کہا گیا، تو وہ کیا چیز تھی؟ بہادری۔ بہادری شیر میں زیادہ ہے، علی میں کم ہے، چونکہ علی میں بھی ہے اس لیے کچھ وقت کے لیے علی کو شیر کہہ دیا گیا۔
یہ ارکان میں نے سادہ سے آپ کو سمجھا دی اس جملے میں، چونکہ اس جملے میں تینوں ارکان بہت واضح تھے، اور اگر وجہ جامع کی بات دیکھی جائے تو وجہ جامع موجود نہیں ہوتا، یہ ایک قیاس سے، قرینے سے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس جملے میں اگر دیکھیں علی بھی یعنی مستعار لہو بھی واضح ہے، اور مستعار لہو اکثر موجود نہیں ہوتا، یہ بھی قرینے سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک اور جملے سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اور یہ جملہ امتحانی ہے، امتحان میں آیا ہوا ہے، 2 بار 3 بار آیا ہوا، ہم اسے ارکان استعارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صنم نے مار ڈالا، پہلے تو آپ دیکھیں اس جملے میں استعارہ کون سا ہے، تو کون سا ہے؟ صنم۔ اب صنم استعارہ ہے، اس اعتبار سے ارکان کیا ہوں گے؟ پہلا رکن مستعار لہو، اور مستعار لہو کیا ہوگا؟ صنم، تو بذات خود استعارہ ہے۔ استعارہ کس کے لیے لیا گیا؟ تو صنم شاعری میں، جملے میں، فقرے میں جب لفظ استعمال ہوگا تو یہ محبوب کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مستعار لہو ہوگا محبوب۔ اب اگر آپ نے غور کیا یہاں پر مستعار لہو موجود نہیں ہے، بلکہ قرینے سے تلاش کیا گیا۔ دوسرا رکن ہے مستعار منہو، اور یہ بھی صنم ہی ہے، جس چیز سے استعارہ لیا جائے۔ اچھا بیٹا، یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں، جب آپ نے مستعار منہو دیکھنا ہے تو یہ بھی غور کیجئے، جو استعارہ ہوتا ہے وہی مستعار منہو بھی ہوتا ہے۔ استعارہ ہمارا شعر، اور مستعار منہو بھی اس میں شعر، اس کا مطلب یہ ہوا دونوں سیم ہیں، جو استعارہ ہوتا ہے وہی مستعار منہو بھی ہوتا ہے۔ اس جملے میں بھی اگر دیکھیں، مستعار لہو محبوب، مستعار منہو صنم، اور استعارہ کیا ہے؟ صنم۔ صنم یہاں پر سیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو استعارہ ہوتا ہے وہی مستعار منہو بھی ہوتا ہے۔ اس جملے میں 2 میجر چیزیں کون سی ہیں جو ارکان میجر ہے؟ کون کون سے؟ مستعار لہو، مستعار منہو، یعنی محبوب جو ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے، اور دوسرا جو رکن ہے مستعار منہو یعنی صنم، وہ موجود ہے۔ یہ 2 میجر چیزیں ہیں، اس لیے ان کو طرفین استعارہ کہا گیا، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز کم ہو تو استعارہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا رکن ہمارا وجہ جامع۔ عزیز طلبہ، اس جملے میں اگر دیکھیں وجہ جامع لاپرواہی ہے یا خوبصورتی ہے، دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ صنم محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صنم لفظ کا لغوی مطلب بت ہے، اور بت بات نہیں کرتا، بت لاپرواہ ہوتا ہے، جواب نہیں دیتا، اور یہ قدر مشترک ہے محبوب میں۔ محبوب بھی اردو شاعری کی روایت میں اگر دیکھیں ہمیشہ سے لاپرواہ ہی پایا گیا، ظالم پایا گیا، سنگ دل پایا گیا۔ اس اعتبار سے شاعر نے یا مصنف نے اس جملے میں صنم لفظ استعمال کر کے محبوب کی لاپرواہی کو یا خوبصورتی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تو امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو ارکان استعارہ سمجھ آ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا ہوگا تلمیح پر مشتمل۔ السلام علیکم۔